جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عورت کوئی انسان لگتا ہے ایسے، صحیح۔ لیکن جب ہم نے بہت غور کیا نا اس پہ، بہت غور کیا کہ اس میں ہمیں نظر کیا آ رہا ہے، ہمیں پرانے قسم کا لباس نظر آ رہا ہے، لال۔ اچھا، صحیح۔ اور اگر آپ غور کریں، یہ چیز دیکھیں آپ، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سینہ جو ہے نا ان کا پیچھے ہے، اور اچھا، یہ جو پیٹ کا حصہ ہے یہ آگے ہے بہت۔ اچھا، اگر صحیح۔ آپ غور کریں، یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اچھا، ایک خیال یہ آتا ہے کہ کوئی خاتون ہے اور شاید پیگننٹ ہے۔ ایک اچھا، خیال یہ آتا ہے، ایک خیال یہ آتا ہے کہ یار اگر یہ، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ انسانوں کی فارم میں آتے تو ہیں لیکن کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، 100% نہیں آ پاتے۔ جیسے مٹھائیوں کی دکانوں پہ ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، کسی کی آنکھوں میں فرق ہوتا ہے، کسی کی بولنے میں، آواز میں ایکو ساؤنڈ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک فرق آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ 100% انسان نہیں بن پاتے، یہ جی ہماری ایک تھیوری رہی ہے، ہمارا تجربہ رہا ہے، جتنے آئی وٹنسز سے ہم نے بات کی ہے، جو عینی شاہد ہیں اس مخلوق کو دیکھنے کے، ہم نے بھی کئی چیزیں ریکارڈ کی، تو اس میں ایسا لگا کہ پتہ نہیں جانور ہے انسان ہے، مکمل انسان ہمیں نہیں محسوس ہوئے۔ اب آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں تو یا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی خاتون ہے، یا ان کا بڑا بے ڈھنگا سا جسم ہے۔ ہاں، بے ڈھنگا سا جسم ہے، یہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر پاؤں کا نشان آپ دیکھیں، پاؤں کا نشان کوئی بڑا سائز نہیں ہے، لیکن ہائٹ بہت ہے، اور یس ہائٹ یس بہت ہے، کیونکہ ابھی جب کیمرہ گھوما ہے کامران اچھی خاصی ہائٹ کا، وہ چھوٹا لگ رہا ہے سر، یہ ٹچ کر رہا ہے 7 فٹ، 7 فٹ۔ دوسرا یہ دروازے کی 7 فٹ کم از کم، یہ اس پہ جو ہے نا سمجھ لیں سلیک بہت ہے، بہت زیادہ، مطلب کیا کہیں گے اس کو، کہ لکڑ جیسا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہائٹ دیکھی آپ نے، ہاں، اب آپ آئیں پیروں کے نشانوں پہ، تو اس ہائٹ کے یہ سائز نہیں ہوتے پاؤں کے۔ ہاں اگر تو خاتون ہے تو، اگر تو خاتون ہے تب تو چھوٹے ہیں، انگلیاں لمبی ہیں، پاؤں کے سائز چھوٹے ہیں۔ لیکن بہت کلیئر ایویڈنس مطلب ملا ہے، یہ اللہ عالم یہ انسان ہے یا یہ سے مخلوق ہے، کیونکہ اس ماحول میں ڈرنا ایک قدرتی عمل ہے، جیسے بھی آپ یہ بتا رہے ہیں۔ اب اس ماحول میں پرسوں ترسوں میں باہر نکلا، میں نے دیکھا بلی دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے، میں نے کہا بھگا دیتا ہوں، بلا ٹائپ کا گندا۔ میں نے جب اس کو بھگایا سجاد بھائی، وہ مڑا تو اس کی خوفناک شکل تھی، اس سیکنڈ میں میری جھرجھری ایسی چڑھی، میں نے بھگا دیا۔ اور جب یہ ایڈٹ بھی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یار یہ جو ماحول میں آپ لوگوں کی حالت ہو رہی ہوگی۔ وہ میں اسی لیے تو آپ سے شروع میں ایک بات کہی، ٹھیک ہے کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا اس جگہ کو، ملے ہوئے ہوں گے چوکیدار بھی سارے، بھگانے کے لیے سب کیا ہوگا، لیکن انہوں نے وہ ماحول کیسے بنایا وہاں پر، جانوروں کی آوازوں کا اور بچوں کی آوازوں کا، اور سب سے بڑی بات، کبھی ہمیں کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ان کے مالکان نے بھی ان کو منع کیا ہوا ہے اندر جانے سے۔ ان کے مالکان تک جانتے ہیں کہ سم تھنگ از ناٹ نارمل ان دیئر، کچھ ہے، کچھ گڑبڑ ہے اندر، تم باہر بیٹھ کے چوکیداری کرو، بس اندر مت جانا۔ صحیح۔ کون مالک یہ کہے گا یار؟ پہلے چوکیدار کو مار پڑتی ہے، ٹھیک ہے، پڑتی ہے، سب کے سامنے پڑتی ہے، وہ چھوڑ بھی دیتا ہے، اس میں ڈر خوف آج بھی تھا، وہ نہیں آ رہا تھا اندر۔ دوسرا چوکیدار جو ہے وہ کہتا ہے مجھے تو میرے مالکوں نے کہا ہوا کہ اندر نہیں جانا، میں کئی بار ہو چکا ہے، میں کیوں جاؤں اندر، مجھے پتا ہے نا، آپ بھی جا رہے ہو دیکھ لینا بھائی، خیال کرنا۔ وہ بہت کانفیڈنس تھا یار، اور اندر ہمیں کوئی ایسی کوئی منشیات کا معاملہ، کوئی ایسا کوئی کام، کوئی پراپرٹی، کوئی کچھ بھی نہیں ملا یار۔ کچھ بھی نہیں، جیسے پہلے ملتے تھے جی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ایک جگہ پہ ٹارچر سیل تھا، وہاں پر جی ٹارچر کیا جاتا تھا لوگوں کو لا کر قبرستان کے ساتھ، تو ایک خیال تھا کہ بھائی شاید اس وجہ سے، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا سر۔ ہاں سر، بس دھول مٹی کی، جیسے کافی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے۔ لیکن بات آپ کی صحیح ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آنا، بچے تو ویسے ہی اندھیرے سے خوف کھاتے ہیں، ایک ہو نا، دو ہو سر، کئی آوازیں، چیخوں کی آوازیں، بچیوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، جانوروں کی، کہاں مطلب کتا کوئی نظر آیا، گدھا کوئی نظر آیا، آواز ایسی آ رہی جیسے آپ کے آس پاس ہے، بیچ آہت ایسی لگ رہا۔ جب آپ باہر دیکھتے تھے نا تو مجھے بھی لگتا تھا کہ یہیں کوئی چیز کھڑی ہو گئی، اندر آ گئی ہے، محسوس ہوتا ہے، مطلب چہرہ کیوں نظر نہیں آ رہا، یہ بھی ایک بات ہے۔
یہ میں نے ایک ایک فریم جا کے زوم کر کے دیکھ رہا ہوں، چہرہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ لیکن حرکت تو اس کی پاگلوں والی پاگلوں والی اور انسانی ہی ہے، یہ جو ہمیں کنفیوز کر رہی ہے. اور اگر یہ ریئل طور پہ اگر کوئی مخلوق ہے تو ہم نے بہت بڑی چیز کیپچر کر لی ہے اگر یہ اوریجنل چیزیں ہیں. مطلب آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو شکر ہے اوپر چھت تھی، نہیں تو شاید یہ اس میں بھی جو ہے نا اوپر ہے. تو اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے کوئی پوزیس بندہ رہتا ہے، کوئی ذہنی توازن، واللہ عالم. بار بار جو ہر ایک اینگل پہ ایک نیا چیز ایک خیال مجھے بس یہ آیا تھا اس وقت بھی کہ جب مالکان آپ سے یہ کہیں چوکیداروں سے کہ تم مت جانا، تم بس اپنے گیٹ پہ چوکیداری کرو، یقیناً وہ کچھ ایسا جانتے ہیں جو کوئی اور نہیں جانتا. اور ہم نے پوچھا بھی ان چوکیدار سے کہ ہمیں پوری بات بتاؤ، تو شاید انہیں بھی نہیں پتا، لیکن مالکان کو پتا ہے. یہاں پر ایک جیسے سہیل بھائی نے تو آن ریکارڈ کہا کہ مجھے انسان لگے، پتہ نہیں یا تو کوئی پوزیس تھے، زیر اثر تھے، کوئی نشہ کرنے والے تھے، کوئی ذہنی مریض تھے، لیکن ان کا چہرہ کیوں نظر نہیں آ رہا. پھر چلو ٹھیک ہے یہ انسان تھے، لیکن وہ جو آوازیں ہم نے نہ صرف سنی، ریکارڈ کی، جنہوں نے ہمیں شدید ڈرایا بھی، ہم حیرانگی کی بلندیوں پہ بھی پہنچے، وہ میرے خیال سے کسی کی بس میں نہیں ہے کچھ ایسا کرنا، نہ کوئی کر سکتا ہے. یہ پوری جگہ کتنی ایکڑ کی ہوگی؟ راز بھائی ماشاء اللہ میرے خیال سے کم از کم 5 سے 10 ایکڑ. بہت بڑی جگہ ہے یار. 1 ایکڑ 4400 گز. بتائیں آپ. اور پھر دوسرا یہ کہ فل فرنش جگہ بالکل ایمٹی پڑی ہوئی ہے، کچھ نہ کوئی تو وجہ پیچھے پرسرار ہے سچا. بے شک ہے، بے شک ہے. اور میں ٹھیک ہے، ایک خیال جگہوں پہ مجھے یہ بھی محسوس ہوا، ایک صاحب نے مجھے یہ بھی کہا کہ سجاد کچھ چیزوں پہ پردہ ہے تو پردہ ہی رہنے دیں. یہ بات بھی ہے. تو نو ڈاؤٹ جب مالکان خود جانتے ہیں اس بات کو، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ گیٹ پر رہیں، آپ اندر نہ جائیں، تو وہ بہتر جانتے ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے کہ یہاں پر کیا ہوا تھا یا کیا ہو رہا ہے. اور ایسی ہم نے کئی جگہیں بھی دیکھی ہیں جس کو وقف کر دیا گیا ہے کہ نہیں چاہیے ہمیں، کوئی ایگریمنٹ ہو گیا، کوئی سیٹلمنٹ ہو گیا، اللہ پاک نے اس کی بنسبت ان کو کئی اور جگہیں دے دی ہیں. تو یہ بھی ایک اینگل ان کے لیے، یہ اللہ نے جو اتنی بڑی جگہ چھوڑ کے انہوں نے ایسی چھوڑ دی ہے، ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے. بے شک. تو یہ جی آپ کے سامنے ہے. جتنا آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ڈر لگا اور محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پر کیا گزری ہوگی، بس یہی سمجھ لیں سب کچھ کروا دیتی ہیں، یہی خیال، یہی احساس، یہی دعائیں کروا دیتی. اور کوشش یہی رہتی ہے کہ اپنے لمٹس کو نہ بھولا جائے. اور یہاں تک کہ ایک بار یہ بھی ہوا کہ جب سہیل بھائی بھاگ رہے تھے کوریڈور کی طرف، تو میں نے ان کو اس لیے پکڑا تھا کہ آگے تھا فرسٹ فلور کی وہ، اور یقین کریں کہ وہ سیدھا ہی بھاگ رہے تھے. نہیں صحیح کیا آپ نے. پتہ یقین کریں اس وقت پاؤں ساتھ نہیں دیتے. ہوا ہے ہمارے ساتھ پہلے نا، وہ ہم گئے تھے پاور ہاؤس چورنگی سے آگے، وہ فیکٹری تھی، جوتوں کی فیکٹری، یاد ہے آپ کو؟ جی 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 جی. کہ ہمارے ٹیم ممبر جو ہے نا وہ چیخیں مار کے بھاگ رہے تھے، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ آگے سیڑھیاں نہیں ہیں، اسٹیپ نہیں ہے، وہ نیچے جا رہے تھے پہلی دوسری منزل سے. ان کو بھی پکڑا تھا، اسی طرح ان کو بھی پکڑا تھا. اس وقت جیسے چپل اتر جاتے ہیں لوگوں کے، جوتے اتر جاتے ہیں، ان کو خیال نہیں رہتا. دیکھنے والے کہتے ہیں جی جن نے پھینک دیا اوپر سے. ظاہراً تو جن نے نہیں پھینکا ہوتا، لیکن وجہ وہی ہوتے ہیں کہ ڈر خوف کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. آپ بس اس جگہ سے دور جانا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح اوپر سے جمپ مار دو، میں گر جاؤں. اکثر ہوا بھی ہے. اکثر سیڑھی پہ اگر ویسے اگر آپ فاسٹ چلیں تو بدہواسی میں اگر پیر سے پوچھے تو بلڈنگ کی ہٹی پہ پڑا نا، بس نہیں چلتا کہ سفر کم ہو جائے، کسی طرح باہر چلے جائیں، ایک پھلانگ میں ہی نا ہم باہر پہنچ جائیں، اوپر سے کود جائیں، جمپ کر دیں کسی طرح. کئی ایسے حادثے جو ہے نا ہوتے ہیں. تو یہ کرم رہا کہ جی یاد رہتا ہے کہ بھائی ادھر احتیاط سے، خیال سے. بہرحال اور جاتے جاتے جی بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلی جواب دوں واٹس ایپ پہ. شاید بھی 500 میسیجز ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ بس سمجھ لیں گے. اور کوشش ہوتی ہے کہ سب کو جواب دیں، اور دیتے بھی ہیں. تو تھوڑی سی آسانی کیجیے، ٹائپ کر دیجیے، شارٹ میں ٹائپ کر دیجیے، اور آپ ہی کے لیے ہے یہ سب.
باقی سب کے لیے بہت دعائیں ہیں سر، دنیا سے دعائیں ہیں، پوری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، سہیل بھائی کے لیے، ایکسپریس نیوز کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، مہربانوں کے لیے، سب کے لیے یہ محبت ہے جی، آپ کی پازیٹیوٹی ہے. اور فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.